حدیث پاک ہے کہ جو مسلمان بھائی اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ یہ دو حدیثیں ذہن میں رکھیے گا تاکہ اگلی حدیثیں اور مضمون سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے، کیونکہ موت سے بڑھ کر کوئی بھی مصیبت بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہگار فوت ہو جاتا ہے، وہ قبر کے اندر جاتا ہے، تو قبر کے اندر اس کی حالت اس ڈوبنے والے انسان کی طرح ہوتی ہے کہ جو تیرنے سے نا آشنا ہو، تیرنا نہ جانتا ہو، اسے تیرنا نہ آتا ہو، اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، واویلا کرتا ہے کہ کوئی مجھے آ کر بچائے، کوئی تیرنے والا آ جائے، وہ کشتی لے کر آئے، وہ مجھے بچا لے۔ اسی طرح جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور عذاب قبر کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اس شخص کی طرح، اس جو فریادیں کر رہا ہے، جو تیرنا نہیں جانتا اور دریا میں ڈوب رہا ہے، واویلا کر رہا ہے، تو وہ اپنی قبر میں واویلا کرتا ہے کہ میرا بھائی میرے لیے دعا کرے، میرا والد میرے لیے دعا کرے، میری والدہ میرے لیے دعا کرے۔ اور جب یہ دعا ہوتی ہے، جب یہ دعا آتی ہے، اس کو پہنچتی ہے اور ان میں سے کوئی شخص ان کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کو دنیا و مافیا کی دولت سے بڑھ کر وہ دعا عزیز ہوتی ہے اور اس کو دنیا و مافیا کی دولت سے پیاری ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مردے کے عذاب کی بات کی کہ وہ واویلے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ڈوبنے والا شخص ہے جو تیرنا نہیں جانتا اس کی مثال دی۔ کیوں مثال دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے تو نہیں دی ہوگی معاذ اللہ کہ جو ڈوبتا ہے اس کو دور کھڑے دیکھ کر اس کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ وہ ڈوبتا ہے، وہ ڈوبتا رہے، نہیں، بلکہ مثال دے کر یہ فرمایا کہ میری امت اس چیز کو سمجھ لے کہ بھائی تمہارا ڈوب رہا ہے، اگر کشتی پاس ہے تو کشتی لے جا کر اس کی مدد کرو، اگر تم تیرنا جانتے ہو تو تیر کر مدد کرو۔ پھر عذاب قبر میں مبتلا انسان کو مثال دے کر دی کہ وہ اپنے باپ کا انتظار کرتا ہے، اپنے بھائی کا انتظار کرتا ہے، اپنی والدہ، اپنی بہنیں، اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنے دوستوں کی دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، اور جب وہ دعائیں اس کے لیے کرتے ہیں اس کو دنیا و مافیا کی دولت سے بڑھ کر پیارے ہوتے ہیں۔ گویا ترغیب دی جا رہی ہے کہ جب تمہارا پیارا تم سے بچھڑ جائے، اب اس سے محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں کی جائیں، اس کے لیے پڑھ کر بخشا جائے، اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں اور اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کی جائے۔ پھر میرے محبوب صاحب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پر ایسا پریکٹیکلی کر کے دکھایا، جس طرح کہ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے گناہ سرزد ہو گیا، انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ واقعہ طویل ہو جائے گا، ان کو سنگسار کر دیا گیا، اور ان کے سنگسار پر ایک صحابی کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے کہ کتنی بڑی سزا پائی، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جملہ وہی کاٹ کر فرمایا، چشمان مقدس سے آنسوؤں کی لڑیاں بہ رہی تھی اپنے ماعز ابن مالک کے لیے۔ میرے محبوب نے فرمایا ماعز نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ دنیا کے سارے گناہگاروں پر ڈالی جائے تو وہ سب کی بخشش کے لیے کافی ہوگی۔ اور جب حضرت ماعز ابن مالک کو سنسار کیا جا رہا تھا، رحمت عالم آنکھوں میں آنسو، تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ
پھر ان کو یہ سنسار کا حکم نہ دیتے، فرمایا وہ میرا قانون تھا، یہ آنسو میری رحمت کے، اس کے لیے محبت کے آنسو ہیں۔ اور جب حضرت ماعز ابن مالک کو سنسار کیے ہوئے 1 یا 2 دن گزرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، حجرہ مقدس سے نکلے، حضرت ماعز ابن مالک کے گھر پہنچے۔ توجہ سے سنیے گا، اپنے حجرہ مقدس سے نکلے، حضرت ماعز ابن مالک کے گھر پہنچے۔ صحابہ اکرام پہلے ہی سے وہاں تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا ان کے قریب گئے اور فرمایا استغفروا لماعز، میرے ماعز کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں چل کر جانا 2 وجہوں سے تھا۔ ایک، امت کو تعلیم دینا تھا کہ جب تمہارا مسلمان بھائی دنیا سے جائے تو اس کے لیے تعزیت کے لیے اپنے گھر سے چل کر اس کے گھر جاؤ، اس کے اہل خانہ سے تعزیت کرو۔ اور دوسرا، ایک اور ترغیب بھی دینا تھا۔ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر فرماتے تو کیا اللہ اس دعا کو قبول نہ فرماتا؟ جس کے نام نامی، اسم گرامی کے وسیلے سے اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، جس پر درود و سلام پڑھ کر جو دعا مانگی جائے خدا قبول فرماتا ہے۔ بتائیے ان کا اپنے حجرہ مقدس میں یا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اپنے دست مبارک اٹھا کر یہ کہنا کہ مولا بخش دے میرے ماعز کو، کیا کافی نہ تھا کہ جس کی دعا کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، جس کے نام کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس کا اپنے گھر سے چل کر آنا دعا کے لیے کہنا صحابہ کو تلقین امت کے لیے تھا کہ جب بھی تمہارا بھائی تمہارا دنیا سے جائے، ایک تو ان کے گھر والوں کے لیے تعزیت کرنا اور دوسرا اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہو، کیونکہ جب تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں مرنے والوں کے لیے فائدہ پہنچائیں گی، ان کو فائدہ دیں گی، ان کو نفع پہنچائیں گی۔ اس لیے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک ایسی امت ہو کہ اگر میری امت کے 100 افراد مل کر اپنے گزرے ہوئے بھائی یا بہن مسلمان کے لیے بخشش طلب کرو گے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔